معزز سامعین کرام، ایک مجوسی اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کی بازار میں جاتا ہے۔ اس کو کچھ خریدنا ہوتا ہے۔ اسی غرض سے وہ مجوسی، آگ کا پجاری، آگ کی پوجا کرنے والا، آگ کی عبادت کرنے والا مسلمانوں کے بازار میں جاتا ہے اور جانے کے بعد وہاں سے کچھ خریدنے لگتا ہے۔ اتنے میں بازار کے اندر اس کا چھوٹا سا بیٹا کچھ لیتا ہے اور اس کو کھانے لگتا ہے۔ جب مجوسی اپنے بیٹے کو کھاتے ہوئے دیکھتا ہے تو غصہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ایک تماچا اس کی گال پر رسید کرتا ہے۔ ایک تماچا اس کے گال پر لگاتا ہے، اس کو تھپڑ لگاتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے لال، کیا تجھ کو معلوم نہیں رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، تمام مسلمان بھائی روزے سے ہیں، تمام مسلمانوں کا روزہ ہے اور تو ان کے بازار میں کھلے عام کھا رہا ہے، کھلے عام کھا رہا ہے، تجھ کو شرم نہیں آ رہی؟ تجھ کو رمضان کا احترام نہیں کرنا آتا؟ رمضان کا احترام کیا کر۔ رمضان کی بہت سی برکتیں ہیں، رمضان کی بہت فضائل ہیں۔ ایک مجوسی، ایک آگ کا پجاری اپنے بیٹے کو بتا رہا ہے کہ رمضان کی بہت برکتیں ہیں، میرے بیٹے رمضان کا احترام کیا کر، رمضان کی عزت کیا کر، رمضان بہت مبارک مہینہ ہے۔ معزز سامعین کرام، جب مجوسی کا انتقال ہوتا ہے، اس آگ کے پجاری کا انتقال ہوتا ہے، تو ایک عالم اس کو خواب میں دیکھتا ہے، ایک اللہ والا اس کو خواب میں دیکھتا ہے، تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ آگ کا پجاری جنت میں ٹہل رہا ہے، وہ آگ کا پجاری جنت کے باغوں میں گھوم رہا ہے، وہ آگ کا پجاری جنت کے باغوں میں سیر کر رہا ہے۔ وہ مولوی صاحب اس سے پوچھتے ہیں کہ تو مجوسی ہے، تو آگ کی پوجا کرنے والا ہے، تو آگ کی عبادت کرتا تھا، تو جنت میں کیسے آ گیا؟ تیرا جنت میں کیا کام؟ تو کس بات سے جنت میں آ گیا؟ تو معزز سامعین کرام، وہ مجوسی کہتا ہے، اس کا جواب سنو، وہ کہتا ہے، میں مجوسی تھا، میں ایمان لے کر کے نہیں آیا تھا، میں آگ کی پوجا کرتا تھا، لیکن جب میرے مرنے کا وقت آیا، جب میرے انتقال کا وقت قریب آیا، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آتا ہے اور مجھ کو کلمہ پڑھا دیتا ہے، میں اسلام میں داخل ہو جاتا ہوں، مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے کلمہ نصیب کر دیتا ہے اور مرنے سے پہلے میں مسلمان ہو جاتا ہوں، مرنے سے پہلے میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں اور اسلام میں داخل آ جاتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو میرا یہ عمل جو میں نے اپنے بیٹے کو رمضان کے مہینے میں نصیحت کی کہ مسلمانوں کے بازار میں کھلے عام کھایا پیا نہ کر، اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کر دی، اللہ تعالیٰ نے میری بخشش کر دی، اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ معزز سامعین کرام، ایک مجوسی جو آگ کی پوجا کرتا ہے، رمضان کے احترام کرنے کی خاطر اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے اور اوپر سے ایمان کی دولت بھی دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ دیکھیے معزز سامعین کرام، رمضان کی کتنی برکتیں ہیں، رمضان کی کتنی برکتیں ہیں، رمضان کی کیا کیا فضائل ہیں۔ وہ مجوسی جو آگ کی پوجا کرتا تھا، وہ ایمان لے کر آ جاتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم تو نبی کے گیت گانے والے ہیں، ہم تو مسلمان کا نعرہ لگانے والے ہیں، ہم کو کیا ہو گیا ہے؟ ہم اتنے تندرست ہیں، کھاتے پیتے ہیں اور دن میں روزہ بھی نہیں رکھتے، دن میں روزہ بھی نہیں رکھتے، دن بھر کھلے عام کھاتے پیتے ہیں، مسلمان ہیں ہم، اور لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ رمضان میں ہمارا روزہ نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ کیا ہے تمہارا؟ کہ تم کو یہ یاد نہیں ہے کہ ہر انسان کو مرنا ہے، ہر ایک جان کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے،
ہر ایک انسان کو موت آنی ہے۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس میں روزے رکھا کرو، کھلے عام کھایا پیا نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ رمضان کا مہینہ عطا کیا ہے، تم چاہو تو اس میں اپنی مغفرت کروا لو، تم چاہو تو اس مہینے میں اپنی بخشش کروا لو، تمہارے پاس یہ آفر ہے۔ لیکن ہم نہیں کروائیں گے، ہم تو کھلے عام کھائیں گے، ہم تو کھلے عام پئیں گے، ہم کو کہاں شرم حیا ہے؟ ہم تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں مسلمان ہیں، ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن کلمہ پڑھنے کے باوجود ہم رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھتے، رمضان کے مہینے میں ہم تراویح نہیں پڑھتے، رمضان کا احترام نہیں کرتے۔ ہم کس بات کے مسلمان ہیں؟ کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ درس دیا ہے کہ ہم کو صحابہ نے یہ سکھایا ہے؟ تو نہیں مسلمانوں، یہ درس ہم کو نہیں دیا ہے، بلکہ رمضان کے روزے تو فرض ہیں، اور کچھ تو اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جو سال کے 11 مہینے پورے سال رمضان کا انتظار کرتے ہیں کہ کب وہ مبارک مہینہ آئے گا، کب ہم روزے سے ہوں گے، کب ہم رمضان کے مہینے میں روزے رکھیں گے۔ لیکن ہم رمضان کی پرواہ نہیں کرتے، ہم رمضان کے مہینے کو ایسے ہی ضائع کر رہے ہیں۔ اور دیکھ لو مسلمانوں، آہستہ آہستہ سے رمضان ہمارے درمیان سے رخصت ہو رہا ہے۔ ہم کو یہ چاہیے کہ رمضان کی ہم برکتیں حاصل کریں اور رمضان کے مہینے میں روزے رکھیں۔ مسلمانوں، یہ فرض روزے ہیں، اس کا تم سے سوال ہوگا، تم سے پوچھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی دی، تمہیں رمضان کے روزے دیے، تم نے رمضان کے روزے کیوں نہیں رکھے؟ تم نے رمضان کے مہینے میں تراویح کیوں نہیں پڑھی؟ تم نے رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ کیوں نہیں دی؟ تم نے رمضان کے مہینے میں اللہ کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ مسلمانوں، ہم کو اللہ کے یہاں اس کا جواب دینا ہے۔ اللہ ہم سے سوال کرے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ تو معزز سامعین کرام، ہم کو یہ چاہیے، معزز سامعین کرام، جس طریقے سے ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے، کھیتی کا عشر ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہمارے بدن کی بھی زکوٰۃ ہے، ہمارے جسم کی بھی زکوٰۃ ہے، اور وہ زکوٰۃ روزہ رکھنا ہے۔ معزز سامعین کرام، روزے کی بہت برکتیں ہیں۔ جب انسان روزے سے ہوتا ہے، دن بھر بھوکا رہتا ہے، دن بھر پیاسا رہتا ہے، تو ڈاکٹر بھی بتاتے ہیں، سائنسداں بھی بتاتے ہیں کہ انسان کے اندر 90% بیماری ختم ہو جاتی ہے، انسان کے اندر تمام بیماری ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ روزے کی برکتیں ہیں۔ معزز سامعین کرام، ہم کو یہ چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں ہم روزے رکھیں، تراویح پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، اور اس مہینے کو ایسے ہی ضائع نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اور ہمیں رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو اپنے پڑوسی کا خیال